السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال جل وعلا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ دسواں پارہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 52، آیت نمبر 54 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے منافقوں کی کچھ نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ عبادت کے باب میں منافقوں کا کیا رول رہتا ہے، کس کیفیت کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ۔ انہوں نے جو خرچ کیا ہے، یعنی منافقوں نے جو کچھ خرچ کیا ہے، اس کو قبول ہونے میں، اس کو قبول کرنے میں کوئی چیز نہیں روکتا ہے، مگر یہ کہ روکنے کے جو اسباب ہیں، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ منافقوں کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں، منافق لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ بھی قبول ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا صدقہ، ان کی قربانیاں قبول نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہی کہ انہم کفروا باللہ وبرسولہ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے۔ بس ظاہر میں آتے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں، اور جب پیٹھ پھیرتے ہیں، اپنے علاقے میں جاتے ہیں، اپنے سماج میں جاتے ہیں، اپنے جیسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کافر ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے تو مسلمان بنیں گے، اور جو اپنے سماج میں جائیں گے، اپنے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو وہاں اسلام کا مذاق اڑائیں گے۔ اس وجہ سے ان کی نیکیاں قبول نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ منافق، یہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے دکھلانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے بھی نماز پڑھتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے تھے، جو نیکیاں مسلمان کرتے تھے یہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ تاکہ مسلمان سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ منافق لوگ نیک کام کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، صدقات و خیرات کرتے تھے، مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد نہیں تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، مقصد یہ تھا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، یہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن بالکل کاہل ہو کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن بالکل سست ہو کر کے کھڑے ہوتے تھے، یعنی کوئی دل لگا کر نہیں، بس ایسے لگتا ہے کہ نماز کا بوجھ سر پہ ڈال دیا گیا ہے، بس مجبوراً اس کو ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ نماز پڑھتے تھے
کاہلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، دل لگا کر نہیں، بوجھ سمجھ کر کے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، یہ جب بھی خرچ کرتے تھے، جب بھی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات نکالتے تھے، خرچ کرتے تھے، تو ان کا دل نہیں چاہتا تھا۔ یہ دیتے ضرور تھے لیکن دل نہیں چاہتا تھا، دل میں نفرت ہوتی تھی، دل میں کراہت ہوتی تھی۔ دیکھیے یہ سب نفاق اور منافقوں کی عادت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ منافق نماز کیسے پڑھتے تھے؟ کھڑے ہوتے تھے کاہلی کی حالت میں، سستی کی حالت میں، اور نیکی کرتے تھے، صدقہ اور خیرات نکالتے تھے، تو وہ صدقہ اور خیرات جو نکالتے تھے دل میں کراہت کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر، نفرت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ۔ یہ منافقوں کی عادت ہے۔ ایک مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو روحانی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے اسے خوشی ہوتی ہے، اور نیکی کا یہی فلسفہ ہے، نیکی کا یہی فلسفہ ہے کہ ہماری نیکی قبول ہو رہی کہ نہیں قبول ہو رہی ہے، ہماری نیکی نیکی کہلا سکتی کہ نہیں کہلا سکتی ہے۔ نیکی کرنے کے بعد آدمی کو روحانی اعتبار سے، دل کے اعتبار سے خوشی ہونی چاہیے، تب تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ نیکی ہے۔ ورنہ یہ کہ آدمی نیک کام بھی کر رہا ہے لیکن دل میں اطمینان نہیں ہے، دل میں خوشی نہیں محسوس ہو رہی ہے، تو پھر یہ نیکی نیکی نہیں کہلائے۔ کہ ایک آدمی اپنے مال میں سے صدقہ کر رہا ہے لیکن دل میں خوشی نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، دل میں نفرت ہے، کراہت ہے، مجبوری ہے، پریشانی ہے، دل نہیں چاہتا کہ خرچ کرے، دل میں طرح طرح کے برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتا ہے، تو ایسے صدقہ و خیرات سے کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایسے صدقات و خیرات سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، تب اس کا فائدہ ہے۔ ورنہ آدمی خرچ کر رہا ہے مجبور ہو کر کے، خرچ کر رہا ہے دل کی نفرت اور کراہت کے ساتھ، تو یاد رہے یہ پہچان مومن کی نہیں ہے، یہ پہچان منافق کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہم سب کو منافقوں کی عادت سے اور نفاق کی خصلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر مرتے دم تک سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔